السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 102 102۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آج امید ہے کہ یہ لیسن ہمارا آخری لیسن ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ کمپلیٹ ہو جائیں گی ہماری آیت انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اور جو کچھ حاصل کیا اسے ہماری زندگیوں میں قائم اور دائم رکھے، ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائے، ہمارے اعمال نیک ہوں، احسان کی روش پر ہو، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت اور اپنی نعمتوں سے نواز سکے انشاءاللہ۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں کچھ مطالعہ کر رہی تھی۔ واقعی میں ہم اپنے رب کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رب ہمارا کیسا وہ رب ہے جس نے یہ سب زمین اور آسمان پیدا کیے، وہ رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور وہ رب جو کل قیامت کے دن ایک ہاتھ میں سب آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں آج وہ سارے دنیا کے بادشاہ جو بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور تب یہ کہا جائے گا کہ آج للہ الواحد القہار، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ واحد اور قہار ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ وہ رب جس کے لیے دن رات ہم صبح سے لے کر رات تک جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کی اس عظمت کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ہیبت ہم پر طاری نہیں ہوتی، تبھی تو ہم اپنی زندگی جیسے چاہتے ہیں ویسے گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا تو ہماری زندگی اتنی لاپرواہی والی زندگی نہیں ہوتی، اتنی آرام سے ہم ہنسی مذاق یا صرف انجوائے کرنے میں زندگی نہ گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے والا بنائے، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اپنے رب کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں جاگزی ہو۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو واقعی میں ہم غور و فکر اور تدبر کرنے والے بنے۔ تدبر سے اور غور و فکر سے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے، یقین جانیے وہ کہیں اور نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور تدبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے مطابق وہ آئیڈیاز ڈھونڈنا کہ جس کی وجہ سے ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج کی آیتیں بھی تھوڑی سی ڈرانے والی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے بنائے جو خسارے والے نہ ہوں، کہ کل جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے یہ سب ریاکاری کے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اعمال ضائع ہونے والے بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ کہیں پر اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے یا ہمارے اخلاص میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کو دور کر دے اور ہماری اس کمی اور کوتاہی پر اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ کہہ دیجئے کہ ہم خبر دیں تمہیں زیادہ خسارہ پانے والوں کی عملوں کے اعتبار سے، وہ لوگ کہ ضائع ہو گئی کوشش ان کی زندگانی دنیا میں، جبکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھا کر رہے ہیں کام۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی اور اس کی ملاقات کا، پس برباد ہو گئے عمل ان کے، سو نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے دن قیامت کے کوئی وزن۔ یہ سزا ان کی جہنم ہے بوجہ اس کے کفر کیا انہوں نے اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق ٹھٹھا۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی، پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اخسرین اعمال سے۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جن لوگوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے، اور انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ وہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو کارساز بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو میرا کارساز میری جگہ سمجھ لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ شدید ہوگا، یا وہ لوگ زیادہ عذاب بھگتیں گے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا تھا، جیسے کہ کسی فرشتے کو، جو بھی ذی عقل لوگ ہیں، یعنی جن کو عقل ہے، جن میں نیک یا بد روحیں، فوت شدہ بزرگ یا انسان یا پیغمبر، رسول یا اولیاء اللہ کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جگہ کارساز سمجھ لیا تھا، تو ان سب کے لیے بطور مہمانی جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے فوراً جو بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے تمام اعمال ہی دراصل خسارے میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ بہت دوڑ دھوپ کرتے رہے ہوں، اور یہاں پر خاص طور سے کہا کہ کل ہل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا۔ اخسرین کا جو لفظ آیا ہے افعل التفضیل کا اس کو صیغہ کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ کبیر ہوتا ہے بڑا اور اکبر ہوتا ہے بہت بڑا، واحد ہوتا ہے ایک اور احد ہوتا ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی اور نہیں، جس طرح سے صغیر ہوتا ہے چھوٹا اور اصغر بہت ہی چھوٹا، تو اسی طرح سے خاسر یا خسران یا خسر ہوگا نقصان دہ، یا اخسرین جو ہوگا بہت ہی بڑا نقصان، جس کا کوئی اب کمپنسیشن کوئی اس کی جگہ نہیں آ سکتی، کوئی برابری نہیں ہو سکتی اس کی۔ تو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون رہنے والا ہے، میں تمہیں بتاؤں، وہ لوگ جن کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوششیں راہ راست سے بھٹک گئی تھی، دنیا کی زندگی میں وہ مست اور مگن ہو کر رہ گئے تھے، ساری دوڑ دھوپ ہی ان کی صرف دنیا 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 کے لیے تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم تو عقل مند ہیں۔ یہ لوگ، یہ بے وقوف لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بے وقوف لوگ جنہوں نے اپنا کیریئر تباہ کر لیا ہے، یہ تو اچھے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے تھے، خوب دنیا کما سکتے تھے، اور یہ تو بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوف لوگ جو کہ فکس ڈپازٹ نہیں رکھتے تاکہ ان کے پیسے ڈبل ہو جائیں، یہ بے وقوف لوگ یہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے تھے لوگ، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، اور ان کی ساری دوڑ دھوپ، ساری جد و جہد، ساری سعی صرف دنیا کے پیچھے تھی، صرف دنیا دنیا کمانے کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، ہم تو اصل عقل مند تو ہم ہیں اور یہ سارے تو بے وقوف ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ بدترین اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہوگا، جس کی ساری دوڑ دھوپ صرف دنیا کی زندگی کے لیے تھی، دنیا دنیا دنیا، ان کو کچھ اور سجھائی نہیں دیتا تھا، بس وہ چاہتے تھے، ان کی ساری دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے تھی، آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کو بچنا چاہیے، یہ آیت ہمیں دراصل ڈرا کے رکھ دیتی ہے، دل دہل جاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کیا ہمارے اعمال کہیں ضائع تو نہیں ہو جا رہے ہیں، کہیں ہم دنیا کے پیچھے مست اور مگن تو نہیں ہیں۔ آج ہمارا کتنا وقت دنیا میں جاتا ہے، آپ خود بتائیں، کتنی دیر گن کے بتائیں، گن کر ایک دن حساب لگائیے، صحیح میں ہم سب، میں بھی اور آپ بھی حساب لگائیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں جو اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنے منٹ ہم لگاتے ہیں ایک نماز کے لیے۔ ہماری فجر کی نماز کتنے منٹس میں ہوتی ہے، ہماری ظہر کی نماز کو کتنا ٹائم لگتا ہے، ہماری عصر کی نماز کو کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو کیا ٹائم لگتا ہے، اور کاؤنٹ کریں کہ یہ ٹوٹل سب ملا کر مجھے لگتا ہے جو لوگ اگر بہت فاسٹ پڑھتے ہوں گے تو شاید آدھے گھنٹے میں ان کی ساری نمازیں ہو جاتی ہوں گی، صبح سے لے کر رات تک کی۔ اگر کچھ تھوڑی طویل صورتیں پڑھنے والے لوگ ہوں گے تو ان کو 1 گھنٹہ لگتا ہوگا۔ لیکن آپ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت، یعنی ہو سکتا ہے صرف 30% لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر 50% لوگ ایسے ہوں گے جو 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں،
اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف کبھی کبھار جب یاد آیا تو پڑھ لیتے ہیں، دل چاہا تو پڑھ لیا، دل چاہا تو چھوڑ دیا، کیونکہ نماز ضروری نہیں ہے ان کے لیے تو دنیا ضروری ہے۔ اور یہ جو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے رہنے میں گزارتے ہیں، اگر میں بہت اچھا اور بہت زیادہ مارجن دے کر بات کروں تو، اور باقی کے وہ 23 گھنٹے ہم کہاں لگاتے ہیں آپ بتائیے بھلا؟ کیا ہمارا سارا وقت اس دنیا کو سمیٹنے میں نہیں گزر رہا ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے میں نہیں گزر رہا ہے؟ کل کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اے اللہ تعالیٰ کیا کروں، میں بہت بزی تھی اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ گھر کے کاموں سے، شاپنگ سے، ملنے ملانے سے مجھے فرصت نہیں تھی۔ ایک پارٹی میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے اس کے پیچھے ہم اکثر خواتین، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں الحمدللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک پارٹی کے پیچھے گھنٹوں تیار ہونے لگاتے ہیں اور آنے کے بعد گھنٹوں میک اپ اتارنے کو لگتا ہے۔ یہ وقت کی کیا ہم سمجھتے ہیں؟ پوچھنی ہوگی ہم سے کہ یہ وقت کہاں گزارا تھا؟ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ اس میں سے وقت کے مطابق 2 سوال ہیں کہ اپنی عمر کن کاموں میں کھپائی، جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ جب تک یہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا انسان، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ کتنا وقت میں لگاتی ہوں دنیا کے لیے، کتنا میں کھپاتی ہوں اپنے آپ کو دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے، دنیا سے ترک تعلق نہیں کرنا ہے، اور اسی لیے وہ جملہ اکثر میں کہتی ہوں، میں نے کسی سے سنا تھا، وہ جملہ بہت اچھا لگا تھا مجھے، کہ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے، نہ غر کی دنیا ہے، نہ رہبانیت ہے، اور نہ ہی دنیا کے بندے بن جانا ہے۔ نہ آپ دنیا میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاؤ کہ بس دنیا ہی کے گن گانے لگو اور دنیا ہی کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہو، اور نہ ہی آپ دنیا سے اتنا کنارہ کشی اختیار کرو کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف غاروں اور پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور صرف عبادت کرتے رہو اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ وہ جس کی ساری دوڑ دھوپ، ساری سعی، ساری کوشش اس دنیا کی زندگی کے لیے تھی، اور اوپر سے اور ایک آپ سوچیں کہ یعنی وہ شخص سمجھتا رہا کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، میرے جیسے تو عقل مند کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میری بہنوں، عمل وہی قابل قبول ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جس عمل کو قرآن اور حدیث احسان کے لیول پر بتاتے ہیں وہی احسان ہے، ادروائز ہم کس کو کتنا بھی اچھا سمجھے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کر رہا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہو سکتی، وہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو احسان کیا ہے؟ یا کوئی بھی کام ہم جب اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اس کو کیسے کریں؟ ہم صرف اللہ کی خاطر کریں، خلوص سے نیت ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری لائے تو ہیں پہلے شروع میں، کیونکہ امام بخاری کے جو کتابیں ہیں، یعنی ایک ہی کتاب میں انہوں نے الگ الگ ابواب بنائے ہیں اور اس کو کتاب کا نام دیے ہیں، جیسے کتاب الصلاح ہے، کتاب مواقیت الصلاح ہے، کتاب الاذان ہے، کتاب الوحی ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب الوحی ہے، کیف بدء الوحی، کہ وحی کی شروعات، یہ ابتدا کیسے ہوئی، کیسے آتی تھی وحی، کیونکہ سارا ہمارا ایمان، ہمارا دار و مدار تو اس وحی پر ہی ہے نا، اس وحی کو مانیں گے ہم تو ہم قرآن کو مانیں گے نا۔ تو بہرحال لائے تو ہیں وہ باب کیف بدء الوحی، لیکن اس میں حدیث کون سی ہے؟ پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، جب ہم دین اسلام کو صحیح طور سے فالو کرتے ہیں تو آپ کا ہر عمل تولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہ ترازو کے پلڑے جو ہوں گے اس میں جانچا جائے گا ہمارا عمل کہ اچھا کتنا لائے ہو، خلوص کتنا تھا اس میں، اچھا 100% تو لائے ہو، لیکن دیکھا تو جائے کہ اس میں کتنا خلوص تھا اور کتنا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب کاٹ چھانٹ کی جائے تو جو چھٹ چھٹ کر وہ سارے اعمال ہمارے جو 100% لے کر آئے تھے 10 بھی باقی نہ رہے۔ تو اعمال کون سے قابل قبول ہوں گے؟ جو خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے گئے ہوں گے، ورنہ وہ اخسرین اعمال میں شمار ہو جائیں گے۔ اگر ہماری ساری دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے تھی، دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، شہرت کے لیے تھی، ریاکاری کے لیے تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے واہ واہ کریں، لوگ مجھے سراہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب آپ بتائیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں شرک آ گیا، کیسے؟ کہ ابھی نماز آپ نے پڑھنا شروع کی تھی،
اتفاق سے کوئی آ کر بیٹھ گیا، اب کرنے لگے لمبے لمبے رکوع اور سجود کہ لوگ کہے کہ اچھا دیکھا کتنے اچھے نمازی، کتنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جتنی دیر وہ لوگوں کے لیے سوچا کہ یہ لوگ میری تعریف کریں اور میرے سجود اور میرے رکوع کو سراہیں اور لمبا سمجھیں، تو اتنی دیر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ شرک سے مجھے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادات مخصوص ہیں اس میں کسی انسانوں کو شامل کر لینا، ان کو دکھانے کے لیے کرنا۔ ریاکاری پر ہی کتابوں میں ایک جملہ ملتا ہے یا اس زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے، غالباً شاید احیاء العلوم میں ہے، امام ابن القیم جوزی کی کوئی کتاب ہے، اس میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ریاکاری اور خلوص سے ریلیٹڈ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ اس وقت ان لوگوں نے لکھا تھا، شاید فقہ القلوب میں ہے، یہ منہاج القاصدین میں ہے، واللہ عالم کوئی تو بھی کتاب میں یہ موجود ہے واقعہ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اچھی نماز پڑھ رہا تھا۔ قرأت مسجد میں وہ تنہا تھا اور لمبے لمبے رکوع اور سجود کر رہا تھا، پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود۔ تو اس نے نمازی کے دوران اتنا وہ ایکچولی اس کو اپنی نیکی کا پھر شوق ہو گیا بتانے کا کہ اس کو قابو نہیں رہا اپنے اوپر، اور اس نے نماز میں ہی پلٹ کر کہہ دیا کہ میں روزے سے بھی ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیسی ریاکاری ہوتی ہے اور کیسا دکھاوے کا شوق ہوتا ہے اور کیسے لوگوں کی طرف سے واہ واہ کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ اسی بھی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک شخص تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پیچھے سے دروازے کی آوازیں کھلنے کی، یعنی مسجد میں ہی تھا، تو اس نے اپنے رکوع اور سجود اور لمبے کر دیا کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ سراہیں کہ دیکھا میں کتنی اچھی اور لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے کوئی جانور جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس کو دکھانے کے لیے انسان کیسا نادان اور بے وقوف ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، جبکہ اس کو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس کو مال غنیمت نہیں چاہیے، اس کو کچھ سلطنت اور سلطانی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ ایک حدیث ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ ایک دفعہ ایک تابعی آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور کہتے کہ اے ابو ہریرہ، مجھے وہ والی حدیث سنائیے جو آپ نے بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور یہ کہنا تھا کہ ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور ہیبت میں مبتلا ہو گئے اور ان کا جسم لرزنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو ہوش میں لایا گیا۔ اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے جسم پر راشا طاری ہو گیا، پھر کپ کپائے اور بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی، 3 دفعہ ایسی ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دہکائی ہی جائے گی اس شخص سے جو کہ یا تو قاری تھا یا سقی تھا یا شہید تھا۔ اور وہ کیسے کہ جب اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تجھے ٹیلنٹ دیا تھا، تجھے سب کچھ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو زندگی بھر تیری کتاب کو پڑھاتا رہا، لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جھوٹ کہتا ہے تو نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن پڑھانے والا کہیں، لہٰذا جو تو نے چاہا تو تجھے اس کا دنیا میں تو بدلہ مل گیا، لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو ناک یا پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اسی سے آگ کی شروعات ہوگی جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی اتنا ڈر لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے شیطان اس طرح سے بہکائے بھی کچھ لوگوں کو کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو قرآن پڑھنا پڑھانا، کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ لیکن یہ بھی غلط بات ہوگی کہ اگر ہم، یہی تو ہے کہ مومن چیلنجز سے گھبراتا نہیں ہے، اس کو تو اس کا مقابلہ کرنا ہے چیلنجز کا، کہ شیطان آئے گا بہکانے، دل میں خیال آئیں گے، وساوس آئیں گے، سوچ آئے گی کہ اچھا لوگ تعریف کر رہے ہیں بھائی، لیکن اسی وقت فوراً اپنے آپ کو دبا دیں، اپنے نفس کو دبا دیں کہ ان لوگوں کی تعریف سے کیا فائدہ، اصل تعریف تو جب ہوگی جب اللہ تعالیٰ میری تعریف فرما دے۔ جیسے کہا تھا نا کسی نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو یہ ہے ایکچوئل للہیت۔
یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کریں. پھر اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا احساس دلائے گا اور کہے گا کہ تو نے کیا کیا، میں نے تجھے تو مال و دولت سے نوازا تھا. تو کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تو تیرا سارا جو تو نے مجھے مال و دولت دی تھی وہ میں نے سب اللہ تعالیٰ کی تیری راہ میں لگا دی، تیرے مستحق بندوں کو دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو وہ دولت اس لیے لوگوں کو دی یا اس لیے انفاق کرتا رہا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لہٰذا دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، لہٰذا پھر حکم ہوگا کہ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوائے گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان تک دے دی، جو سب سے عزیز اور قیمتی چیز ہوتی ہے وہ تک دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو یہ جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیری واہ واہ کریں. تو آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے جو اعمال ہے، اتنے نیک اعمال، اور ہم سب بھی انہی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. اصل میں جب ہم یہ کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جس سے ہماری خود کی ایکچولی یہ کام ہم کس لیے کریں، ہماری خود کی اصلاح ہو. اگر ہم ان چیزوں سے باؤنڈ نہ رہیں، اپنے آپ کو جوڑے نہ رکھیں، مربوط نہ رکھیں، یقین جانی کہ شیطان ابھی بہکا دے گا اور ہمارا سارا وقت پھر وہ لغویات میں گزارنے لگائے گا. تو اس سے جڑے ہوئے کیوں ہیں، کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری خود کی اصلاح ہو. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے شیطان بہکا بھی دے کہ اچھا، واہ واہ بھائی، کیا اچھے لوگ ہیں، کیا اچھا کام کر رہے ہیں، دن رات تو یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو جب بھی اپنی پہلی بات تو تعریف کی دل میں تمنا نہ ہو، دل میں خواہش اندر سے چٹکلیاں نہ لے رہی ہو کہ اچھا لوگ میری تعریف کریں، نہیں، بلکہ جیسی یہ خیال ہے فوراً استغفار پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں سے تعریف نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے تیری تعریف چاہیے. اے اللہ تعالیٰ تو تعریف کر دے تو تب بات بنے گی. یہ سارے لوگ مل کر بھی تعریف کرے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی یہ تعریف. اور فوراً دعا پڑھ لیں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیر مما یظنون. کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. واغفر لی ما لا یعلمون، مجھے معاف کر دے میرے رب، میری مغفرت فرما دے جو یہ لوگ نہیں جانتے میرے بارے میں. اور واجعلنی خیر مما یظنون، مجھے بنا دے ان کے گمان سے بہت بہتر. جو یہ لوگ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ یہ میں بہت اچھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے اور بہتر بنا دے. یا اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، یہ ہم کو کرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے. تو اعمال خسارے میں نہ پڑ جائیں ہمارے، یا خسارہ نہ ہو جائے. اگر سارا کچھ جو کیا تھا دنیا کی دوڑ دھوپ کے لیے کیا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا، سب اکارت جائے گا، سب غارت ہو جائے گا. تو اس لیے کافروں کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. کہ کیا ہوگا ان کا، کافروں کا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب عمل برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان رکھیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا نا. مقابلہ تو جب ہو سکتا ہے، یا وزن جب ہو سکتا ہے جب سامنے کوئی نیک عمل کا وزن ہوگا. لیکن کافروں کو تو ان کے پاس کوئی نیکی کا سامان ہوگا ہی نہیں، تو پھر ترازو رکھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کے عمل ان کو دنیا میں بدلہ مل گیا. جیسے اگر کسی نے عمارت بنا دی تھی، کسی نے ہاسپٹل بنا دیا تھا، کسی نے روڈ بنا دیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اس روڈ پر، ہاسپٹل پر، عمارت پر، تو اس کو دنیا میں مل گیا بدلہ. اور یہ جو آج اتنے لوگ فکر کرتے ہیں اور ان کو فکر کھائی جاتی کہ اچھا ہائے مدر ٹیریسا، ہائے لیڈی ڈیانا. لوگ کہتے تھے کہ اتنی خوبصورت لیڈی کیا بھلا جہنم کے لیے ہے لیڈی ڈیانا. تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے. تو نیک اعمال کب اکاؤنٹیبل ہوگے، کب اس کو گنا جائے گا؟ جب ایمان ہوگا. اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو جتنے بھی نیک عمل کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، انٹری ہی نہیں ہو سکے گی جنت میں. کیونکہ انٹری کے لیے پھر آپ کو ایمان چاہیے. تو جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا تو پھر ان کے عمل صالح بھی کوئی کام میں نہیں آئیں گے. تو عمل صالح کب فائدہ دے سکتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ فائدہ دے سکتے ہیں. اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح کا کوئی مقصد نہیں. اسی لیے ان کی جو نیکیاں ہوں گی اس کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا. تو قیامت کے روز ان کے لیے کوئی تول، کوئی ترازو نہیں ہوگا، کیونکہ وزن کا فائدہ تو نیکیاں اور برائیوں کے مقابلے کے وقت ہوتا ہے. جب کوئی نیکیاں ہوں گی ہی نہیں تو پھر برائیوں کا وزن کر کے کیا فائدہ؟ لہٰذا ان کو سیدھا جہنم میں لے کر چلا جایا جائے گا. اور ایمان کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا. جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو اسے کسی ظلم اور حق تلفی کا خوف نہ ہوگا.
لیکن ان کے اعمال کو شمار کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا اقرار کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر مومنوں کو تو کوئی خوف نہ ہوگا، لیکن کافروں کو وہ خود بعد میں اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم نے برے کام کیے تھے، پھر لہٰذا ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا، اور یہی ان کا بدلہ ہوگا، یعنی ان کے اعمال کا ضائع جانا ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، یعنی جو نیک عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ فحبطت اعمالهم، کہ عمل ان کے حبط ہو جائیں گے، باطل قرار پائیں گے ان کے عمل، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز ان کی حقارت اور خساست کی وجہ سے ان کے عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا اور ان کا مذاق اڑایا، اور اسی لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، روندھمو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ہوں گے ان کے لیے باغات فردوس کے بطور مہمانی کے، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہیں چاہیں گے وہ اس سے جگہ بدلنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت الفردوس میں۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا، شفٹ ہونا پسند نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، وہاں سے ان کا دل ہی نہیں چاہے گا نکلنے کو، وہ شفٹ ہونا ہی نہیں چاہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیسے فائدہ دیتا ہے۔ ایکچولی یہ کمبینیشن ہے اور لازم و ملزوم ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے، کہ ایمان اور عمل صالح، عمل صالح ایمان، یہ دونوں ساتھ ہوں گے تو ہی انسان کو فائدہ دیں گے، ادروائز فائدہ نہیں دیں گے۔ ورنہ کتنے بھی اعمال صالح لے کر آئے انسان، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو اس کی جنت میں انٹری ناممکن ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے، پربہار اور خوش منظر ہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کو سوال کیا کرو، یعنی ان لوگوں کو، جنتیوں کو وہ رہائش اتنی پسند آئے گی جنت الفردوس کی، وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، ان کا دل گوارا نہیں کرے گا وہاں سے نکلنا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے اعمال، اپنے جوارح سے نیک عمل کرتے رہے، اور یہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کے اصول و فروع، سب اس میں چیزیں شامل ہیں۔ تو جب ان کا عقیدہ درست تھا، ان کے اعمال نیک تھے، عمل وہ کرتے رہے، ان کا باطن بھی صحیح تھا، انہوں نے شریعت کی ہر چیز کو فالو کیا، تو لہٰذا ان کے اسی اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے اور جنت فردوس کے مختلف طبقات ان کو عطا ہوں گے۔ فردوس، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیراڈائز ایکچولی اسی سے نکلا ہے، پیراڈائز ہی فردوس ہے، اور کیونکہ اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس جو زبان تھی اس میں انہوں نے فا کو بطور پی کے استعمال کیا ہے، تو اس سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی، یعنی جنت الفردوس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنت کا بلند ترین حصہ، بہترین اور افضل درجہ ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ثواب ہے جنہوں نے اپنے ایمان اور اعمال صالح کی تکمیل کی، اور سب سے پہلے اس میں انبیاء کرام آتے ہیں اور مقربین آتے ہیں۔ اس میں یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ جنت کی تمام جو منزلیں ہوں گی اور اس کے جو درجے ہوں گے تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ ثواب جنت کے تمام طبقات، یعنی مقربین جو نیک ہوں گے، ابرار ہوں گے، اور متوسطین جنہوں نے بیچ کے اعمال کیے ہوں گے، سب کو یہ جنت الفردوس ملے گی ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور یہی معنی زیادہ صحیح ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اسپیشلی شیخ سعدی، اور یہ معنی عام ہے، اور اس لیے بھی اس کو جنت یعنی جمع کے لفظ کے ساتھ فردوس کی طرف مضاف کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے یعنی ہر جنت کو، جو جنتیں ہوں گی وہاں پر ہر جنت میں ایک اوپر کا حصہ ہوگا جہاں پر جنتیوں کو رکھا جائے گا، کیونکہ یہ جو فردوس کا لفظ ہے وہ ایسے باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انگور کی بیلوں اور گنجان درختوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ گھنے درخت ہوں اور انگور کی بیلیں ہوں، تو یہ جنت پر صادق آتا ہے۔ بس جنت فردوس ان لوگوں کے لیے مہمانی اور ضیافت کی جگہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ اب آپ سوچیں کہ نیک عمل کی کتنی ویلیو ہے، آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، اور جس نے جتنے زیادہ نیک عمل کیے ہوں گے اس کو اتنی ہی زیادہ اس کے درجات بلند ہوں گے، اسی قدر اس کی مہمانی ہوگی، اس کے دل کو، اس کے روح کو، اس کے بدن کو ہر ایسی چیز وہاں نعمت دی جائے گی جس سے وہ پرسکون ہو جائے گا، جس سے اس کے دل اور اس کا جو قلب ہے وہ اطمینان پا جائے گا۔ اس میں ہر نعمت موجود ہے جس کی نفس خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی، مثلا
خوبصورت گھر، سرسبز باغات، پھلدار درخت، سحر انگیز گیت، گاتے ہوئے پرندے، لذیذ کھانے کی چیزیں، مشروبات یعنی ڈرنکس، خوبصورت بیویاں، خدمت گزار لڑکے، بہتی ہوئی نہریں، دلکش مناظر، حسی اور معنوی حسن و جمال اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، اور اس سے بھی زیادہ افضل اور جلیل القدر نعمت رحمان کا تقرب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کی رضا کا حصول جو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار اور رؤوف و رحیم کے کلام سے لطف اندوز ہونا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گا اپنے بندوں سے، جنتیوں سے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نعمتیں ہیں! کیا یہ نعمتوں کے لیے ہم نے دنیا میں دگ و دو نہیں کر سکتے؟ کیا دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے؟ ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم اگر اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں تو کم ہے۔ یہ مہمانی، یہ ضیافت کتنی جلیل القدر، کتنی خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والی اور کتنی کامل ہوگی۔ یہ ضیافت اس سے بہت بڑی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی شخص اس کا وصف بیان کر سکے، یعنی اس کی کوالٹیز کو بیان کر سکے، یا دلوں میں اس کا تصور بھی جاگ سکے۔ اگر بندوں کو ان نعمتوں کا کچھ حقیقی علم حاصل ہو جائے تو ان کے دلوں میں وہ جاگزی ہو جائے تو دل شوق سے اڑنے لگیں گے۔ جدائی کے درد سے روح لخت لخت ہو جائے گی اور بندے اکیلے اکیلے اور گروہ در گروہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ وہ اس کے مقابلے میں دنیا فانی اور اس کی ختم ہو جانے والی لذت کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ اوقات خسارے اور ناکامی کا باعث بنے۔ کیوں نہیں ضائع کریں گے؟ کیونکہ یہی اوقات پھر خسارے کا باعث نہ بن جائیں، کیونکہ اس جنت کا ایک لمحہ دنیا کی ہزاروں سال کی نعمتوں کے برابر ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمیں اس دنیا نے گھیر رکھا ہے اور غفلت میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ایمان کمزور پڑ گیا ہے اور ارادے مزمحل ہو گئے ہیں، یا ہم لوگ اضمحلال کا شکار ہو گئے، یعنی سستی اور کاہلی کا۔ بس اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ تکمیل نعمت ہے۔ اصل میں جنت میں کامل نعمتیں عطا ہوں گی، اور ان نعمتوں کی تکمیل یہ ہے کہ وہ کبھی منقطع نہیں ہوں گی، ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی یا ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی۔ لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہ وہاں سے جگہ بدلنی، یعنی وہ ان نعمتوں سے منتقل ہونا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صرف اسی چیز کی طرف دیکھیں گے جو انہیں پسند آئے اور اچھی لگے، جس سے وہ خوش ہوں اور فرحت حاصل کریں، اور اس سے بڑھ کر انہیں کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یعنی رہائش کے لحاظ سے جنت الفردوس انہیں اتنی پسند آئیں گی کہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی یہ آیات ہیں! اور اسی لیے قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ جنت کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو دل کے اندر شوق اور ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، دل ہمارا اس طرف راغب ہوتا ہے اور کھینچا چلا جاتا ہے کہ ہم بھی وہ جنت کی نعمتیں حاصل کریں، لیکن اس کے لیے اعمال صالحہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال صالحہ کر سکیں۔ اور ایکچولی اعمال صالحہ کیا ہے؟ شروع سے لے کر سورہ کہف میں ابھی تک ہم نے جتنے بھی اعمال صالحہ پڑھے سوچ لیں، یا قرآن ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، احسان سے، حسن سے بات کرو، رشتہ داروں کے حق ادا کرو، قرابت داروں کے حق ادا کرو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو، تواضع اختیار کرو، یہی تو اعمال صالحہ ہے، دوسروں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آگے کیا ہے دیکھیں، آیت نمبر 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دیجیے اگر ہو جائے سمندر کا پانی سیاہی باتیں لکھنے کے لیے میرے رب کی، تو البتہ ختم ہو جائے سمندر پہلے اس سے کہ ختم ہو باتیں میرے رب کی، اگرچہ لے آئے ہم مثل اس کے اور بطور مدد کے۔ سبحان اللہ، کیسی یہ آیت ہے کہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے یہ آیت۔ دل اندر سے دل بھر بھر کر آتا ہے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے رب کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا۔ ہمارا ذہن وہاں تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو رب ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی وسعتوں کا مالک ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لائے جائیں۔ اب یہاں پر یہ کہ اللہ کی کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کی کلمات سے مراد بعض مفسرین کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہاں پر دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں،
جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر جو کام کیے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا کن کہنے کی دیر تھی اور فیکن وہ ہو گئی. جیسے کہ دنیا کا بنانا، آسمان کا بنانا، پہاڑوں کو اس میں گاڑنا، سمندر بنانا. تو اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کے عجائبات، قدرت، یہ سب ایسی اور بہت ساری چیزیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، یہ سب بے حد و حساب ہیں اور جن میں ہر لمحے وسعت ہوتی رہتی ہے. یعنی سمندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے، آج تو ہم جانتے ہیں کہ 2/3 جو ہے سمندر ہے، 1/3 صرف زمین ہے، لیکن یہ سمندر کبھی اور بڑھتے بھی رہتے ہیں. یہ سمندر کا پانی اور بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بھی رہتا ہے. زمین بھی بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے. آسمان کی وسعتیں اور پھیلتی جا رہی ہیں. کائنات کے بارے میں جیسے جیسے اور ریسرچ ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اور زیادہ ایسی کئی گیلیکسیز ہیں یا پھر اس کے آگے بلیک ہولز ہیں جو جہاں پر انسان کی رسائی بھی، اس کی کوئی دوربین ایسی نہیں ہے جو دیکھ سکے. سبحان اللہ، ہمارے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کتنے بھی سمندر، جتنے سمندر آج دنیا میں وہ سمندر لائے جائیں، اور ایسے ہی اور سمندر جو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پیدا کر رکھا ہے وہ سمندر بھی لائیں. اور یہ سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی کثیر مقدار میں ہو، بہرحال اس کی ایک حد ہے. یہ ایک محدود چیز ہے. تو بھلا ایک محدود چیز کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی لامحدود صفات کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ بندے ان صفات کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. لو کان البحر، اگر ہو سمندر، یعنی اس دنیا میں موجود تمام سمندر، مدادا لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی، یعنی روز اول سے لے کر آخر تک شہروں اور صحراؤں کے تمام درختوں کے قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں، تو سمندر ختم ہو جائیں گے اور قلم لکھتے لکھتے گھس کر ٹوٹ جائیں گے پہلے اس کے کہ ختم ہو میرے رب کی باتیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زمین پر جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں، سمندر جیسے 7 سمندر روشنائی مہیا کرے، دوات بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھتے لکھتے ختم نہ ہوگی. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. آپ خود سوچیں کیسا ہے وہ ہمارا رب، اور ہم صرف تصور بھی نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. لا یدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا لیکن اس کی ہمیں خبر ہوتی ہے. آپ سوچیں ذرا، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، صرف یہی ایک آیت ہم کو ہمارے رب کی کبریائی کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی پتا اگر زمین پر گرتا ہے کسی درخت سے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے. کیسا وہ علیم اور کیسا وہ الخبیر ہے. سبحان اللہ، کیسا وہ جاننے والا ہے. کتنے درخت ہیں، ہم تو اگر درخت کے نیچے بھی کھڑے رہیں، صرف ایک درخت کے نیچے کھڑے رہیں، تب بھی اگر وہ پتے گر رہے ہوں تب بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ کون سا پتا پہلے گرا اور کون سا بعد میں گرا، حالانکہ ہم اسی درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور صرف ایک درخت کے بھی پتوں کا ہم نہیں بتا سکتے. سبحان اللہ، ہمارا وہ رب جانتا ہے کہ کون سا پتا کب گرا اور کہاں گرا، اس کو خبر ہوتی ہے اس کی. وہ کیسا العلیم ہے، وہ کیسا الخبیر ہے. بیک وقت لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایک ساتھ اپنی حاجت بیان کرے، وہ سب کی حاجت کو سنتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سوچیں وہ ہمارا رب کیسا ہوگا، کیا اس کی عظمت ہے اور کیسی اس کی کبریائی ہے. ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے، ہم اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے سے عاجز تھے تو ہماری کیا بساط اور کیا حیثیت ہے بھلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے سجدے میں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے. میں نہیں کر سکتا پوری تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود تعریف کی ہے اپنے آپ کی. سبحان اللہ، ہم نہیں تعریف کر سکتے. واقعی میں ہم نہیں تعریف کر سکتے اپنے رب کی، کیونکہ ہمارے زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے جیسے ہم اپنے رب کی تعریف بیان کر سکتے. اے اللہ تعالیٰ، تیری تعریف تو ویسی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور تہجد کے لیے جو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے وہ بھی کتنی پیاری دعا ہے.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت إلہی لا إله إلا أنت. سبحان اللہ. اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. تو منتظم ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. تو ہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان میں موجود ہر چیزوں کا، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تیرے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے. تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. سبحان اللہ. تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے. جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے. اے اللہ تیرے ہی لیے میں تابع ہوا اور تجھی پر میں نے توکل کیا، تجھی پر میں ایمان لایا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا. تیری مدد کے ساتھ ہی میں نے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور تیری طرف ہی میں فیصلہ لے کر آیا. بس تو مجھے معاف فرما دے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں کیا، جو میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ سر عام کیا. تو ہی آگے کرنے والا ہے نیکی میں اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اس سے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ. کتنی پیاری دعا ہے. آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ تہجد کا وقت ہو، خاموشی ہو اور تنہائی ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو ساتھ میں، کیا وہ کیفیت ہوتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کر سکیں انشاءاللہ. ایک اور دعا بہت اچھی ہے جس کی کچھ الفاظ بہت ہی اچھے لگتے ہیں. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک. یہ صبح جو ہے 4 دفعہ پڑھنے کی دعا ہے. اے اللہ یقیناً میں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ تجھے گواہ بناتا ہوں، اور گواہ بناتا ہوں تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں اور تیرے دیگر فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو اس بات پر کہ تو ہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک تیرا، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. ہر دعا کے الفاظ اتنے اچھے ہیں، ہر دعا ایک سے بڑھ کر ایک لگتی ہے. یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں کارڈز اس میں موجود ہے دعا یہ، اور تہجد کی دعا بھی اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھنے والا بنائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ تو اپنی زبان سے تعریف بیان کر سکیں، اس کی کبریائی بیان کر سکیں. اسی لیے سجدے میں صرف سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی 3 دفعہ کہنا، اس کو علماء کرام نے پسند نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی منیمم چیز ہے، کم سے کم 5 یا 7 دفعہ تو کہنا چاہیے، اور ساتھ میں جو سجدے کی دوسری دعائیں ہیں وہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے. تو ہم کو زیادہ سے زیادہ سجدے کی دعائیں کرنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، تاکہ ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کر سکیں انشاءاللہ. پھر آگے دیکھیے، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً میں تو بشر ہوں تمہاری ہی طرح، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یہ کہ بلا شبہ تمہارا معبود ہے ایک ہی. پس جو شخص ہے امید رکھتا ملاقات کی اپنے رب سے، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل صالح اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. سبحان اللہ. آخر میں بھی کیا تاکید کی گئی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یعنی توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، یعنی 3 قسم کے ہم جانتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے عبادات میں، نہ کچھ حاجت روائی ہے مانگنا ہے تو اس میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور نہ ہی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. جیسے جو بہت سے لوگ مشکل کشا اور غوث اعظم کہتے ہیں نا، تو یہ الفاظ کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہنا شرک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اور یہاں پر جو ایکچولی ان کو کفار مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے، جو ان کا اعتراض تھا کہ یہ کون اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، تو ہمارے جیسا انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بتا دو ان سے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، ہاں لیکن اتنا فرق ضرور ہے، درجہ میرا تھوڑا بڑا ہوا ہے. کیا؟ کس وجہ سے؟ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، ہم نے کسی فرشتے کو کبھی رسول بنا کر نہیں بھیجا، کبھی نبی نہیں بنایا. تو کفار کا یہ اعتراض پہلے بھی بارہا آ چکا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، نکاح بھی کیا ہے، شادیاں کرتا ہوں، البتہ فرق ضرور ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں. تو یہ جواب تو ان لوگوں کو تھا جو آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، اور جو جانتے تھے ان کے سامنے بھی آپ نے بہت دفعہ اس کا ذکر کیا، یعنی صحابہ کرام ان کے سامنے آپ نے اعتراف کیا کہ ہم ایک انسان ہوں اور میں بشر ہوں اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کہ عبداللہ بن مسعود راویہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے. یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلے کی طرف منہ کیا، صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتا دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو. اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور صحف کے 2 سجدے کر لے. تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھول بھی جاتا ہوں کبھی کبھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرماتی کہ رسول اکرم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یہ صحیح بخاری کی ہے. یعنی 2 فریق آئے اور دونوں نے، کسی ایک نے جو ہے بہت زیادہ غلط بیانی سے کام لیا اور باتوں میں غالب آ گئے. اب اللہ کے رسول کو تو نہیں معلوم نا، غیب تو نہیں جانتے، وہ ظاہر پر ہی معاملہ کریں گے. تو اللہ کے رسول فرمائے کہ کوئی ایسا چرب زبانی کے ذریعے سے کسی اور کی زمین حاصل کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دیتا ہوں تو وہ مجھ سے پھر کیا لے رہا ہے؟ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن آپ الحمدللہ چونکہ آپ پر وحی آتی تھی لہٰذا آپ ایک رسول بھی تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے. کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ ان کو کچھ اور بنا دیا، جیسے نور سمجھا جانے لگا. اور جو دوسرا فریق تھا جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، منکرین حدیث بھی شامل ہیں، وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ آپ ایک عام انسان ہیں. اور دلیل یہ دی کہ یہاں پر جو انما کلمہ آیا ہے وہ حسر ہے، حالانکہ انما محض الوہیت اور عبودیت میں امتیاز کا فائدہ دے رہا ہے. یعنی اللہ کے رسول سے کوئی الہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جن کی عبادت کی جائے، وہ ایک رسول ہیں، وہ بشر ہیں. یعنی رسول اللہ میں الوہیت کا کچھ بھی حصہ نہیں، اس سے کمالات نبوی کی نفی مراد نہیں ہے. یعنی اس سے یہ نہیں مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے کہ آپ ایک انسان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بالکل عام انسانوں کی طرح ہیں، بلکہ آپ پر وحی آتی ہے، آپ سے معجزات کا صدور بھی ہوا، اور کئی معجزات ہیں آپ کے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے ہٹ کر نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پر وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خاص آپ کو سپورٹ حاصل تھا. تو ایک طرف اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ رسول سے اوپر بڑھا دینا اور اللہ کے برابر لا لینا وہ بھی غلط ہے. دوسری طرف اللہ کے رسول کو عام معمولی انسانوں جیسے سمجھنا یہ انتہائی گستاخی اور سخت نادانی ہے، جو کہ منکرین حدیث سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول ایک پوسٹ مین اور ایک ڈاکیے کی طرح ہے نعوذ باللہ. اور پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے کہ وہ خط دے کر چلا جائے، بعد میں خط پڑھنا یا اس کو سمجھنا پڑھنے والے کا کام ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک کام انجام دیا پوسٹ مین کا نعوذ باللہ، اور ہم کو قرآن دے کر چلے گا بھی، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. بہت ہی سخت بڑا الزام ہے جو وہ یہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.
ہم تو جانتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے حدیث کے بغیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی احادیث سے ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور سب سے پہلے مفسر اللہ کے رسول ہی تھے اس قرآن کے، کیونکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آپ ہی نے قرآن کی بہت ساری آیتوں پر خود عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کو سمجھایا بھی، الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تھے تو انسان ہی، لیکن آپ پر وحی آتی تھی، لہٰذا آپ کا درجہ عام لوگوں سے بڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا معراج کے موقع پر، اور ویسے بھی وحی آتی تھی، آپ کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوتا رہا. خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، اور جبریل امین بھی آپ پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے اللہ کی طرف سے. تو یہ سب اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ کے معجزات میں شمار ہوتی ہیں کہ آپ کو معراج آسمانوں پر لے جایا گیا معراج کے موقع پر. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پورا کا پورا لشکر تھا کھانے کے لیے حاضر ہوئے غزوہ خندق میں، تو آپ خود اپنے ہاتھ سے پتیلے سے ایک نکالتے، جو بھی گریوی تھی روٹی پر رکھتے جاتے اور لوگوں کو دیتے جاتے، تو تھوڑا سا کھانا ہی وہ سب کے لیے کافی ہو گیا تھا، پورے لشکر کے لیے ماشاءاللہ. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے معجزات میں شمار ہوتی ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور چاہتا ہو کہ وہ ملاقات خوشگوار ہے، تو اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال انجام دیتے رہنا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے گا، بلکہ شائبہ تک نہیں آنے دے گا. تو ایک تو خالصتاً اسی کی عبادت کرے، دوسرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس سے دعا کے جو طریقے شریعت سے ثابت ہیں، وہی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں. تو یہ یعنی اب جیسے ہم جانتے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو قرآن ہی دیا تھا پڑھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا، یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا کہ اچھا اس کو 5 سورے نکال کے الگ کر دو، 10 سورے نکال کے الگ کر دو اور 15 سورے نکال کے الگ کر دو. نہیں، بلکہ پوری 114 صورتیں ایک ہی قرآن میں موجود تھیں ماشاءاللہ. اور اللہ کے رسول نے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ سورہ نہیں بنا دیا اللہ کے رسول نے اس کو، بلکہ ایک پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. قرآن کریم کی ہر صورت اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کی صحیح احادیث سے جن صورتوں کی فضیلت معلوم ہے، بس انہی صورتوں کی فضیلت معلوم ہے. خود سے گھڑ کر کہہ دینا کہ فلاں صورت وہ بھی بہت اہم ہے، یا فلاں صورت اگر آپ 10 دفعہ پڑھ لو تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہو جائے گا، اور ایسی بہت ساری خود ساختہ حدیثیں خود سے گھڑ لینا، یہ درست نہیں ہے. جیسے ایک ضعیف حدیث بتائی جاتی ہے کہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، تو یہ بہت انتہائی ضعیف حدیث ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، واللہ اعلم. تو بہرحال آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ دن کے اختتام پر یعنی جو عمل بالآیت ہے، اگر آپ 3 پوائنٹ لینا چاہتے ہیں عمل ان آیت سے، تدبر کرنا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور عملی پوائنٹ لینا چاہتے ہیں، تو دن کی انتہا پر اپنی عبادت میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسے کام کی توفیق دے جو کام اپنے واقعے میں اللہ کے لیے کیا ہو. یعنی پورے دن بھر میں ایک دفعہ تو کانشیسلی الرٹ رہ کر کوئی ایک کام ایسا کرے جو خالص نیت سے صرف اللہ کی خاطر کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اگر آپ کسی اور کے لیے کام کرتے تو وہ سارا کام کیا ہوگا، اکارت جائے گا. تو ہماری عبادت میں سے ضرور کانشیسلی سوچ کر کرے کہ خالص اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور وہ آپ کا عمل قبول ہو جائے انشاءاللہ، کیونکہ وہ خلوص نیت سے اگر کیا گیا ہوگا تو ضرور قبول ہوگا. دوسرا عملی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اس سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں کہ میں شرک کروں یا میں بدعت میں مبتلا ہوں یا مجھ میں ریاکاری آئے، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرک، ریا اور بدعت یہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ اعمال کو مفسد بنا دیتی ہیں. لہٰذا ان تینوں چیزوں سے بچیں اور پرہیز کریں. پھر جو اعمال صالحہ بتائے گئے ہیں پورے سورہ کہف میں جو آئے ہیں، اس کو ڈھونڈیے اور لکھیے، یا کم از کم چند اس میں سے اعمال صالحہ ڈھونڈیے اور دیکھیے کہ آپ اس میں سے کس پر عمل کرتے ہیں، تاکہ آپ جنت الفردوس میں پہنچ سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان کے لیے جنت فردوس بطور مہمانی کے ہوں گی. لیکن کب؟ جب وہ اعمال صالحہ بجا لائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اعمال صالحہ آئے ہیں ابھی تک قرآن میں یا پھر سورہ کہف میں، ان میں سے آپ کتنے انجام دیتے ہیں، اور اگر نہیں انجام دیے تو ابھی تک، تو اب اس پر کوشش کریں عمل کرنے کی انشاءاللہ. قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام آپ سے ہو یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کی توفیق دے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے کہ قال ھذا رحمت من ربی،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سب کچھ پاسبل ہوا. میری تو کوئی بساط کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسے کہ سورہ کہف الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. چاہے وہ کسی کا پڑھانا ہو، چاہے کسی کا پڑھنا ہو، چاہے کسی کا سننا ہو، چاہے کسی کا کچھ اور بھی کام رہا ہو. اس میں ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے سورہ کہف اسٹارٹ کیا تھا تو ہماری ایک بہت ہی عزیز انچارج یہاں سے جا رہی تھی. تو یہ کام ہم نے کسی اور کو سونپا جن کو انہوں نے ہی ٹرین کیا تھا ماشاءاللہ، اور وہ بھی ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن اس کام کے لیے فی الحال وہ نئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام سنبھالا ماشاءاللہ، اور بہت احسن طریقے سے سنبھالا الحمدللہ. کوئی کمی محسوس نہیں، بلکہ بہت اچھے سے کام کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو جو بھی کام کی توفیق ملتی ہے، چاہے وہ مجھے ملے، چاہے وہ آپ کو ملے، چاہے کسی اور کو ملے، تو وہ توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اصل میں. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو یہ کام ہوا، ادروائز نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا جب بھی کوئی نیک کام آپ سے سرزد ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھے. پھر دوسرا جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جن اعمال کا وزن ہوگا یا جن اعمال کی قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس بطور جزا کے، وہ صرف اس اعمال کی ہوگی یا ان اعمال کی ہوگی جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا ہوگا. وہی عمل قابل قبول ہوگا، ادروائز وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو عمل صالح یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں اخلاص اور اتباع رسول یا متابعت رسول شامل ہوتی ہے، یا صحیح حدیث سے ثابت اتباع شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی، یعنی اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ ہٹ کر کوئی کام کیا تو وہ فہو مردود، وہ مردود ہے، ریجیکٹ کر دیا جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا، اور وہ اعمال صالحہ میں شمار نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس شمار ہو اور اس کا بدلہ ہمیں جنت الفردوس کی صورت میں ملے، تو اس کے لیے ہمیں اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کام کرنا ہوگا. وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت، دلیل سے ثابت صحیح طریقہ، کوئی بھی سنی سنائی باتوں سے نہیں. اور اس لیے نیت کو کیا کہا گیا؟ نوا عربی زبان میں گٹھلی کو کہتے ہیں. تو گٹھلی کہاں چلی جاتی ہے؟ جب بھی اگر آپ کو کوئی گرو کرنا ہو پودا پلانٹ، تو بیج یا جو گٹھلی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. تو اصل جو کوشش ہونی چاہیے وہ اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ کوشش اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں آپ کی. تو مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. جتنا اندر آپ دبائیں گے اپنے آپ کو، اور جتنی اچھی آپ اس کو غذا دیں گے، پرووائڈ کریں گے غذا، پانی سے سینچیں گے، اتنا اچھا وہ درخت پھلدار سایہ دار بنے گا، اتنا اچھا وہ پھل دے گا. جو بھی ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں اصل میں وہ ہم بیج لگا رہے ہیں. جتنا ہمارے اندر خلوص ہوگا اتنا ہی وہ پودا پھلے گا، پھولے گا، اور گھنا اور تناور درخت بن جائے گا کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کرنے والا بنائے. ہم ایگزیکٹ ایسی اتباع کرنے والے بنے کہ اللہ کے رسول کے ہر قدم پر قدم رکھ کر ہم چلیں. جو کام کرنے کے لیے آپ نے ہمیں کہے ہیں ہم وہی کاموں کو انجام دیں، جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی کتاب کی خدمت میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو سننے میں، اس کو سنانے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کو سمجھانے میں گزر جائے. اے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو تو نے اپنے نیک بندوں سے لیا. یا رب العالمین، ہماری کوئی بساط نہیں، کوئی حیثیت نہیں اور کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ بس صرف بلغوا انی ولو آیا کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے. اے رب، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے سب لوگوں سے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے کہ ہم ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. اور یہ کام میں اے اللہ تعالیٰ میں اکیلی شامل نہیں ہوں. اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب لوگوں نے مدد کی ہے تبھی یہ کام ہو سکا ہے، ادروائز یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو اے اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے اس کام میں مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. اس میں ہمارے سارے انچارجز شامل ہیں، جن لوگوں نے اسائنمنٹ چیک کی. کتنا مشکل کام ہے اسائنمنٹ چیک کرنا، مجھے معلوم ہے مجھ سے تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو کتنے لوگوں نے اسائنمنٹ چیک کیے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے ایفرٹ اس میں لگائی ہے، اپنا وقت اس میں لگایا ہے، کتنے لوگوں نے ٹائپ کیے ہیں پیپرز اور ورک شیٹس وغیرہ ماشاءاللہ، کتنے لوگوں نے چیک کیے ہیں، کتنے لوگوں نے مارکنگ کی ہے، روزانہ لیسن پوسٹ کرنا، اس کے لیے میسج بنانا، رجسٹریشن فارم، کتنے سارے کام ہیں. اور سب سے بڑھ کر ایڈیٹنگ. اگر ایڈیٹنگ نہ ہوتی تو میری زبان کی اتنی جو غلطیاں ہیں آپ کو وہ برداشت کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو، سب کو، اور سبھی کے ہسبینڈ کو. جو لوگ بھی اس کام میں لگے تھے ان کے ہسبینڈ کی مدد شامل نہ ہوتی تو یہ کام ہم نہ کر سکتے.
اگر ہسبینڈ اجازت نہ دیتے تو خواتین کورس بھی نہیں کر سکتی تھی اور کروا بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام ازواج کو جن لوگوں نے اس میں مدد کی ہے، شوہر، ہسبینڈس نے، شوہروں نے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کے رزق میں، عمر میں برکت دے، اور جس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح زوج دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی یہی زوج کے ساتھ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا